تو اس لیے ان چیزوں میں احتیاط کہ ہم یہاں بیٹھے سب کچھ پتہ ہمارے اندر کیا ہے باہر کیا ہے. قیامت تک کے رسول ہیں. کہا جیسے روشنی میں دیکھتا ہوں ویسے اندھیرے میں دیکھتا ہوں. کہا جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں. اور یہ سننے تک ہے. ہاں جی سبحان اللہ. آپ کے چاچا سے کون سے جہاد میں پکڑے گئے. کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. مختصر بیچ میں سے بولتا ہوں. کہا تمہارے پاس ہے تم کو پتہ نہیں ہے تم محمد رسول اللہ کے سامنے ہو. تم مجھے نہیں جانتے. فضا یہ کہہ رہی تھی. کہا تم نے فلانی عورت کے ساتھ اتنا سونا نہیں چھپایا ہے. کہتے کچھ نہیں ہے. چپ. وہ تلوار لے کے بیٹھا تھا. لمبا قصہ. آپ نے کہا تلوار کیسے لے کے آئے ہو. کہا تلواروں کا ناس جا یہ آپ کے سامنے کیا کر سکتی ہیں. ان کی برائی کر رہا تھا اور آقا کو اپنی صداقت اور اپنی محبت کا وہ اظہار کر رہا تھا اور آیا تھا دشمنی سے. آقا جی نے کہا فلانے وقت وہ سب باتیں بتائی. وہ سردار کی بتائیں. تم دونوں باتیں نہیں کر ساری باتیں بتائیں. تمہارے دونوں میں گفتگو نہیں تھی. تم نے کہا کہ اگر میرے ایک اولاد کا مسئلہ اور ایک قرض کا مسئلہ نہ ہوتا میں تم کو راحت دیتا. استغفر اللہ. حضرت محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیتا. میری مجبوریاں ہیں. تو اس جون سا تھا وہ سردار قریشی اس نے تم کو کہا کہ تمہاری اولاد میری اولاد رہے گی اگر تم یہ مسئلہ حل کر دو. حضرت محمد ہماری جان چھڑا دو ان سے. استغفر اللہ العظیم. اور تمہارا قرض سب میرے پر. پھر تم تیار ہوئے جو تم دین میں لے کے آئے یعنی اشارہ کیا میرے متعلق. حیران ہو گیا. یہ سارا پتہ تھا تو اور پتہ نہیں تھا. جیسے وہ چیز نشہ دیتی ہے. مجھے بڑا ہی نشہ آتا ہے اس عالم کی بات سے. اس کے دل میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہیں دعوت دی مسجد درار میں تو آپ نے کہا چکی پھینکنے والے تھے. فرشتوں نے مجھے جبریل نے خبر دی تو جلد بازی کی لکھ دیا کہ آقا کو دیوار کے پیچھے پتہ نہیں تھا. ادھر تک تو پتہ تھا کہ کیا چھپایا ہے. ادھر تک تو دیکھ رہے تھے تو دیوار کے پیچھے نہیں دکھتا تھا. اندھیرے میں دکھتے ہیں تو روشنی تو ادھر نہیں دکھتا تھا. انہوں نے جو باتیں کی ساری بتائی وہ سب دیکھ رہے تھے ادھر نہیں دکھتا تھا. کہا رکوع خشوع کرتے سب مجھے پتہ ہوتا ہے. یہ سب علم میں نہیں تھا تو وہ چیز علم سے باہر چھوٹی سی جا سکتی ہے. انسان ایسی باتیں نہ سمجھ میں آئے واللہ عالم کہہ دے. اس میں گھسنے سے بے ادبی کی بات نکل جائے گی جس سے ساری عبادت کا ناس ہو جائے گا. ذرا ان کی شان میں اگر بے ادبی ہوئی. آپ کو پتہ نہیں صحابہ کرام نے نیت بھی نہیں کی تھی پتہ بھی نہیں تھا. لا علمی کے باوجود خدا نے کہا تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے اعمال برباد ہو گئے. تم کیسے آتے ہو اور برابری میں بات کرتے ہو اونچی بات کرتے ہو. یہاں پست ہو کے بات کرو آہستہ بات کرو. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعض. جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو ایسے نہیں کرنی ہے. یہاں ان کو سمجھنا ہے. ہوش سے آیا کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو. نبی کی آواز کو دیکھو تو ان سے ان کے سامنے جھکو. تمہاری آواز ان کی آواز سے پست ہونی چاہیے. بتائیں. پھر ایسے مسئلے میں اور مسئلے میں گھس کے بے ادبی کے لفظ یہ انجان پتہ بھی نہیں تھا سمجھ بھی نہیں تھی. اتنی ڈانٹ خدا کی آئی. لا علمی کی وجہ سے بھی. جان کے کرتے تو ہو بھی جاتا. پھر آگے منع کیا ان سے بات چیت مت کرو جب تک صدقے خیرات نہ کرو. پھر دیکھا تم سے نہیں ہوگا تو رعایت دیتے ہیں لیکن ادب سے کرو. اگر آپ کے اندر ادب آ گیا نا حضرت محمد مصطفیٰ کا اور درود شریف آپ نے کثرت سے پڑھا یہ بہت قریب کرتا ہے. آپ کو ایسی سمجھیں آئیں گی اور ایسے کشف ہوں گے آپ کو کسی سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. فیض کی صورت میں علم اترے گا. کتاب کی صورت میں مشقت ہے. وہ تھوڑا بہت سیکھنا پڑتا ہے حلال حرام. تو طریقت میں تھوڑا بہت سیکھ لیں حرام حلال کس سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے. باقی توقف کریں.
مستی کی وقت ضرورت پڑے کسی عالم نے پوچھ دیا رات دن تسبیح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ، پاگل کر دو لوگوں کو۔ آقا جی اتنا ذکر کرو لوگ تم کو پاگل کہیں۔ فذکر اللہ کثیرا، اور تمام دنیا کے اولیاء کی تربیت ذکر سے ہے۔ اب یہ آپ کو کہیں گے میرے منہ سے نکل جاتا ہے، سب تو نہیں ہوں گے، یا ہوں گے بھی منحوس عالم، فقہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے ذکر ہے، تم اس کی تعویل کرو، لیکن اولیاء کرام کا تمام کا اتفاق غلط ہے، سب نے ذکر کو تسبیح سے اور اس الفاظوں سے کیا ہے، وہ غلط ہے، اسی لیے ان کے نصیب خراب ہو جاتے ہیں آگے جا کے۔ سب کا اتفاق ہے، اتفاق چیز پر اتفاق کرنا چاہیے۔ آقا نے کہا میری امت گمراہی پہ کبھی اتفاق نہیں ہوگی، جس چیز پہ امت کا اتفاق ہے سمجھو رسول اللہ اس پہ راضی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رات دن ہم کو ذکر والا درود والا بنا کے پکا لیلا مجنو بنا دے، اور جو پکے لیلا مجنو بن گئے آپ کبھی خدا کے روپ میں ہوں گے، کبھی حضرت محمد مصطفیٰ کے روپ میں ہوں گے، آپ میں وہ طاقت روحانی ہوگی کسی کی جرت نہیں ہوگی وہ کچھ کر سکے۔ جب بندر خالی ہوتا ہے ہر کوئی بول سکتا ہے، اس کو جرت ہوتی، جرت ختم ہو جائے گی۔ اگر جرت کرے گا خدا بچائے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ من عادالی ولین، جو مجھ سے دوستی کر چکا ہے، محبت کر چکا ہے، عشق کر چکا ہے، فقط آذنتہ بالحرب، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اس آدمی کا ایمان جانے کا خطرہ ہے اگر اولیاء اللہ کا دل بند ہو جائے، کیونکہ ان کے اندر خدا رسول کا معاملہ آتا، اور ایسی چیزیں ہوئی بھی ہیں۔ بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں ہماری آپ کی پکی دوستی ہو جائے اللہ سے اور حضرت محمد مصطفیٰ سے، وہ طریقت کا ہی رستہ ہے۔ طریقت کا رستہ یہی ہے کہ ذکر اور درود آپ سے نہ چھوٹے، ہاں یہ کثرت سے کرو، اس میں آپ پہ راز کھلیں گے، آپ کو علم کی سمجھ۔ آپ دیکھیں تاریخ میں موجود ہے ان پڑھوں نے نبی کریم کی محبت اور کا تقاضا جو تھا اس میں لگ گئے ہیں جی، علماؤں نے بیعت کی، بادشاہ ان کے دروں پہ آئے، کچھ دیکھ کے آئے، کچھ پایا، تو ایسے تو کوئی نہیں جاتا نا، آئے نہیں آئے، یہ آپ کو سب سے ثبوت ملے گا۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں آئے ہم یہ بنے وہ بنے اور لوگوں کو دکھائیں ہم نے یہ بنا، ہم نے یہ نہیں بننا، ہم نے غلام مصطفیٰ بننا اور آقا جی کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے، خدا کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے۔ اچھے ہیں برے ہیں پیچھے پڑ گئے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہاتھ دھو کر، جو ہاتھ دھو کے پڑتا ہے تو پھر وہی واصل ہوتا ہے، ورنہ واصل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے کہ تسبیح نہیں چھوڑی طریقت کی، ہاں جی، اور اختلاف سے پرہیز کیا، ہر مسلمان سے محبت کی، کس کی خیر ہو، بلکہ کافر سے بھی محبت کی، اس کے سامنے اخلاق محمدی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرا 14-15 سال ہو گیا، میری کوئی تقریر نہیں ہوتی ہے، لیلا مجنو کی تقریر ایک ہی ہوتی ہے، ہر دم خیال جانا رحمت کا ہے زمانہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جذبہ آئے گا، پھر کچھ سناؤں گا، ابھی جذبہ کم ہو گیا۔ چلو، اور میں پاگل کیا ہے کئیوں کو، اللہ کی قسم ہو گئے، اچھے بھلے پاگل ہو گئے، اور ایک دو اور بھی انشاءاللہ ہونے والے ہیں، ادھر بھی ہونے والے ہیں اور ملکوں میں بھی ہونے والے ہیں، ہوں گے جی ہوں گے، دیکھنا آپ یہ سلسلہ ادریسیہ انشاءاللہ قیامت تک چلے گا، دیکھ لینا، دعویٰ نہیں ہے لیکن خدا کی ضمانت پہ کہتا ہمیں پتہ ہے نا، ہمیں پتہ ہے۔ آج یہ بات کمزور نظر آتی ہے، کل کو تم کو یہ بات طاقتور نظر آئے گی۔ پس کیوں وہ شعر سن لیں جب اس کا مطلب آپ سمجھ سکے، سمجھیں، نہیں سمجھ سکے تو نہ سمجھ سکیں، آپ کی مرضی ہے۔ پس ادریسیہ، یہ شعر کو ذرا غور سے سننا، ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک شاعر کہہ رہا ہے، لیکن اس کا مفہوم کہاں جاتا ہے، مفہوم کو دیکھو کہاں جاتا ہے، پھر کیسے ناممکن ہے نہ پھیلے۔ چلیں کہیں کیوں نہ غلبہ جہاں میں عطا ہو اسے، کیوں نہ غلبہ جہاں میں عطا ہو اسے،
بس ادریسیا ان کی نظر کرم بس ادریسیا ان کی نظر کرم بس ادریسیا ان کی نظر کرم. یہی شعر اگر سمجھ میں آ جائے پھر آپ فیصلہ کریں اگر ایسے ہے، کیونکہ اس میں انسان کہہ تو نہیں سکتا یہ حقیقت ہے نہیں حقیقت ہے. اگر ایسے ہو جائے تو پھر تو ناممکن ہے نہ پھیلے. صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں یہ تو ہر کوئی مانے گا، لیکن ہے نہیں ہے اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے. یا پھر شیخ امین جانے اس کے دین ایمان پر ہے، اس کے دین ایمان پر ہے کہ وہ بےایمانی کر رہا ہے، ایمانداری کر رہا. یہ میں بات سچی کہہ رہا ہوں. تم کو بعد میں پتہ چلے گا جب میں چلا جاؤں گا میں تم کو کیا کہہ کے گیا تھا اور تم کیا دیکھ رہے ہو. تمہارا باپ بھی مانے گا. تم اتنے رو گے، میری مٹی کو رو گے، میری آنکھوں کو رو گے. ہم ان کو دیکھتے تھے ہم کو کہاں لگا گیا ہے اور کیا دکھا گیا ہے. ہمیں دنیا آخرت کی کفالت ضمانت حضرت محمد مصطفیٰ کی دے گیا ہے. ہاں آپ سے پتہ سلسلے حدیث میں نبی کریم نے امام حدیث کیا کہا کہ تمہارے سلسلے میں جو لگا اور شیخ سے وفا کی اس کا ضامن کفیل میں محمد مصطفیٰ ہوں. یہ میں نے تو کتاب نہیں لکھی، یہ پہلے کی صدیوں کی لکھی ہوئی ہے. یہ ایسا سلسلہ ہے. آقا پر کوئی پابندی لگا سکتا ہے اس سلسلے کو دیکھو اس کو نہ دیکھو. ہر سلسلے اپنے سلسلے کو افضل کہتا ہے اور اصولاً کہنا چاہیے جو سلسلے میں جس سلسلے میں بھی ہو اس سلسلے کو سب سلسلے کا سردار سمجھے. لیکن وہ خدا رسول کی بات تو نہیں، اس کے جمانے کے لیے یہی ہے. لیکن حقیقت خدا جانتا ہے. لیکن یہ بات کوئی نہیں کر سکتا کہ آقا کو کوئی سلسلے والا پابند کر لے، وہ نظر کرم اس پر کریں دوسرے پہ نہ کریں. وہ جس پر کریں ان پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، وہ جہاں مرضی ان کی. تو اس کی ضمانت کفالت حضرت محمد. اور بعضوں کو یہ چیز ہو گئی ہے، اس لیے وہ تھا ایسا اس کو نبی کریم کی زیارت ہوئی اور کفالت اور ضمانت کا آقا نے کہہ دیا اس کو کہ تمہارا ضامن کفیل میں ہوں. اگر ان چیزوں کو تم نے وظیفوں کو نہیں چھوڑا اور شیخ سے بے وفائی نہیں کی ورنہ پھر تمہارے ہاتھ سے جا سکتی ہیں. ہاں آدمی ایسی باتیں نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے. میں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھ سے کروایا جاتا ہے. اور کون کرواتا ہے؟ اللہ جانے اللہ جانے. مجھے ہمت ہے بڑی زبردست ہمت ہے. نصیب اپنا ادھر شرط نہیں ہے جاہل پہ کرم ہو جائے، عالم پہ کرم ہو جائے، جس پہ بھی کرم ہو جائے. بس ہم کرم میں پڑے ہوئے ہیں بس، اور کرم سے ہی بولتے ہیں. اور جو باتیں بولتے ہیں ٹھوس بولتے ہیں. جو جھوٹ بولے گا لعنت اللہ علی الکاذبین آیا، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے. اتنی لعنتیں میں نہیں لے سکتا ہوں، میں سچی باتیں کرتا ہوں. اس لیے میرے دل میں ہر وقت یہی ہوتا ہے ہر کسی کو نبی سے جوڑ دوں بس. وہ خدا رسول کے سوا سب کو بھول جائے. اس وجہ سے اتنا میں جوش جذبہ کرتا ہوں. اپنی ذات کے نہیں کرتا ہوں بنوانا ہوں. میں کہتا ہوں آقا جی سے بڑی عظمت والی کوئی چیز دونوں کائنات میں نہیں ہے. خدا کی معرفت، اللہ نے اپنا وسیلہ ان کو بنایا کہ خدا کی معرفت کا بھی وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے. یوں خدا آشکارا، محمد کی تخلیق سے خدا آشکارا. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے.